اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتی ہوں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود کے شر سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ہمارا آج کا سبق سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 158 سے شروع ہوگا، اور عنوان کیا چل رہا ہے؟ تہذیب نفس کے کچھ اصول میں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ ان آیات میں بتا رہے ہیں۔ وہ اصول کون سے تھے؟ ذکر تھا شکر، صبر، دعا، اور آخری تھا شاعر اللہ کی تعظیم۔ تو یہاں سے اب ہمارا شاعر اللہ کی تعظیم والا ٹاپک شروع ہو رہا ہے۔ آیت نمبر 158 اور 19واں رکوع، توجہ سے سنیں۔ ان الصفا والمروۃ، بے شک صفا اور مروہ، من شعائر اللہ، اللہ کے نشانات میں سے ہیں۔ شعائر جو ہے نا وہ شعیرہ کی جمع ہے، ٹھیک ہے؟ شعیرہ کس کو کہتے ہیں؟ شاعر کس کو کہتے ہیں؟ نشانیوں کو۔ کس کو کہتے ہیں؟ نشانیوں کو۔ ایسی نشانیاں جو آپ کو اللہ کی عظمت اور اس کی قدرت کی یاد دلائیں، ٹھیک ہے؟ بعض چیزیں شاعر اسلام میں ہوتی ہیں، بعض چیزیں شاعر اللہ میں سے ہوتی ہیں۔ شاعر اللہ وہ چیزیں جو آپ کو اللہ کی عظمت اور قدرت یاد دلائیں، اور شاعر اسلام جس کو دیکھ کر آپ کے دل میں اسلام کی یاد تازہ ہو کہ یہ اسلام کے نشانات ہیں، تو وہ شاعر اسلام کہلائیں گے۔ تو صفا اور مروہ یہ اللہ کے نشانات میں سے، یعنی اللہ کی عظمت اور قدرت کی یاد دلاتے ہیں۔ صفا اور مروہ کیا ہیں؟ صفا اور مروہ کیا ہیں؟ وہ پہاڑی کہتے ہیں ہم عمرہ اور حج میں۔ ہاں، مشہور پہاڑیاں ہیں۔ وہ بھاگی تھی حضرت اسماعیل کے لیے، حضرت حاجرہ علیہ السلام نے وہ چکر کاٹے تھے، ہاں سعی کی تھی، دوڑی تھی۔ یہ میں جتنا پوچھ رہی ہوں نا، یہ آپ اتنا بتائیں کہ دو مشہور پہاڑیاں ہیں، صفا اور مروہ۔ تو صفا کا لغوی مطلب کیا ہوگا؟ ان پہاڑیوں کے تو نام صفا مروہ ہیں۔ صفا اور مروہ کا لغوی مطلب بھی میں بتا دیتی ہوں۔ صفا کہتے ہیں سخت اور چکنی چٹان کو، ٹھیک ہے؟ سخت اور چکنی چٹان کو صفا کہتے ہیں۔ مروہ کہتے ہیں سفید رنگ کے پتھر کو۔ اور یہ دونوں پہاڑیاں حاجرہ علیہ السلام کی یادگار ہیں۔ یہ حج اور عمرہ کے اعمال میں سے نا ان کی سعی کرنا۔ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ اللہ کے نشانات میں سے ہیں۔ فمن، پس جو شخص حج کرے، البیت خاص گھر ہو جاتا ہے، بیت عام گھر یا کمرہ، اور البیت خاص گھر۔ پس جو شخص حج کرے بیت اللہ کا، او اعتمر، یا وہ عمرہ کرے، فلا، پس نہیں ہے جناح، کوئی بھی گناہ علیہ اس پر، ان یطوف، کہ وہ طواف کرے، چکر کاٹے، بہما ان دونوں کا۔ ومن تطوع، اور جو کوئی جی کی خوشی سے کرے گا، خیرن کوئی بھی نیکی، فإن اللہ، پس بے شک اللہ، شاکرن، قدردان، علیم، جاننے والا ہے۔ اچھا، شاکرن لفظ کو بھی تھوڑا سا سمجھ لیں۔ شاکرن کا اصل مطلب ہوتا ہے شکر ادا کرنے والا، لیکن یہ لفظ جب اللہ کی طرف منسوب ہوگا نا، اللہ کی طرف جب کیا جائے گی اس کی نسبت، تو اس کا مطلب ہوتا ہے قدردان۔ جب اس کی نسبت لوگوں کی طرف کی جائے گی تو اس وقت اس کا مطلب ہم کریں گے شکر ادا کرنے والا۔ بس بے شک اللہ قدردان، علم والا ہے۔ چلیں اس کی ضروری تفسیر میں بتا دیتی ہوں۔ اب جی چلیں مائک میوٹ رکھیں۔ تہذیب اور اخلاق کا ایک اور اہم اصول کہ صفا اور مروہ اللہ کی شعائر میں سے ہیں۔ دیکھیں اس کا ایک شان نزول ہے، اس آیت کا پہلے شان نزول سمجھ لیں۔ جب اسلام آیا تھا نا، تو اسلام نے زمانہ جاہلیت کی بہت ساری غلط رسمیں اور عقائد جو تھے ان کا خاتمہ کیا تھا، لیکن صفا مروہ کی صحیح جو ہی وہ صحابہ اکرام کیا کرتے تھے، کیونکہ صفا مروہ کی صحیح تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہوئی تھی نا، جب حج کا اعلان ہوا تھا، تو اس کے بعد بھی پیغمبر صفا مروہ کی صحیح کیا کرتے تھے۔ جتنے بھی انبیاء آئے وہ حج کرتے تھے، اور حج کے یہ ارکان اس میں شامل تھا صفا مروہ کی سعی کرنا بھی۔ تو لیکن بعد میں جب
عقائد بگڑے اہل عرب کے اور انہوں نے بت پرستی شروع کی، تو صفا مروہ کے درمیان بھی بہت سارے بت لا کر رکھ دیے تھے۔ تو صحابہ اکرام کے ذہن میں سوال آیا کہ صفا مروہ کی صحیح سے اللہ نے ہمیں روکا نہیں ہے اور اتنے اس میں بت نصب کر دیے گئے تھے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ صحیح بھی جاہلیت کی رسموں میں شامل ہو۔ چنانچہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر سوال کیا تھا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی اور واضح کر دیا کہ صفا مروہ کی سعی جاہلیت کی رسم نہیں ہے بلکہ شاعر اللہ میں سے ہے، اور یہ عمل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے جاری تھا۔ بعد میں انبیاء کرام علیہم السلام حج اور سعی ادا کرتے تھے، تو یہ ایک عظیم عبادت ہے اور اللہ کی نشانی ہے۔ ٹھیک ہے، قرآن میں دیکھیں آگے جب سورہ مائدہ شروع ہوگی نا تو اس میں آپ کچھ شاعر اللہ کے بارے میں پڑھیں گے، اور شاعر اللہ کی تعظیم کا جو اللہ نے حکم دیا وہ بھی آپ پڑھیں گی۔ شاعر اللہ کی بے حرمتی سے منع کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ شاعر اللہ کی جو تعظیم کرتا ہے یہ اللہ ہی کی تعظیم کا حصہ ہے۔ تو اسلام کے بڑے بڑے شاعر کون سے ہوتے ہیں وہ آپ وہیں پہ زیادہ پڑھیں گی، ڈیٹیل میں کچھ بتا دیتی ہوں۔ اسلام کے بڑے بڑے شاعر اس کے علاوہ بھی ہیں، صفا مروہ کے علاوہ۔ نماز بھی شاعر اسلام میں سے ہے، کیونکہ نماز کو بھی دیکھ کر پتہ چلتا ہے کہ یہ مسلمانوں کی ایک شناخت ہے، یہ اسلام کی ایک خاص نشانی ہے۔ اس طرح خانہ کعبہ ہے، قرآن مجید ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، مساجد ہیں، جمعہ ہے، قربانی ہے، حرمت والے مہینے ہیں، داڑھی، پردہ، یہ ساری چیزیں یہ کیا ہیں؟ شاعر اسلام میں داخل ہیں۔ یہ تمام ایسی نشانیاں جن کو دیکھ کر اسلام اور مسلمانوں کی ایک الگ حیثیت، ایک الگ شناخت ظاہر ہو رہی ہوتی ہے، ایسے ہی ہے نا؟ اس لیے ان سب کی عزت و احترام کا حکم ہے۔ آگے سورہ مائدہ میں آپ پڑھیں گی کہ اللہ نے ان کی بے حرمتی سے منع کیا ہے، اور جو صفا مروہ کی سعی کا حکم ہے یہ اگر یہ چھوٹ جائے حج یا عمرے کے درمیان، یہ ضروری عمل ہوتا ہے، تو اس کی تلافی یہ ہے کہ ایک دم دینا لازم ہوتا ہے۔ دم کا مطلب ہے کفارے میں ایک جانور ذبح کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا، جب شروع میں حضرت حاجرہ علیہ السلام نے سعی کی تھی، دوڑی تھی، اور اس کے بعد کافی وقت تک یہ صفا مروہ کی جو پہاڑیاں تھیں یہ نسبتاً بلند تھے، ایک دوسرے سے ملے ہوئے تھے، لیکن بعد میں جب تعمیرات ہوئیں اور توسیعات ہوئیں نا تو انہیں کاٹ کر اب جو موجودہ شکل ہے یہ وہ کٹی ہوئی شکل ہے۔ اب پہلے کی نسبت اس پر چڑھنا اور صحیح کرنا آسان ہو گیا۔ آگے دیکھیں، ان الذین، اچھا یہ اس چیز کو بھی نا ہماری جو جنریشن ہے بڑا معمولی سمجھتی ہے، شاعر اسلام یا شاعر اللہ کی بے ادبی کرنا۔ اس پہ آگے آپ پڑھیں گے اللہ نے باقاعدہ منع کیا ہے کہ شاعر اسلام یا شاعر اللہ کی بے ادبی نہیں کرنی، جیسے پردہ داڑھی کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں نا، لطیفے بھی مشہور ہیں اس پر۔ ان الذین، بے شک جو لوگ، یکتمون، کتمان کس کو کہتے ہیں؟ ابھی یاد ہے یا بھول گیا پھر؟ چھپانا۔ بے شک جو لوگ چھپاتے ہیں وہ احکامات، انزلنا جو اتارے ہیں ہم نے، من البیناتی یعنی روشن دلائل، والہدا اور ہدایت۔ من کبھی کبھی تفسیر کے لیے بھی آتا ہے، یعنی اس کا مطلب ہوگا یعنی جو اتارے ہیں ہم نے، یعنی روشن دلائل اور ہدایت، من بعد اس کے، ما بینا جب ہم نے کھول کر بیان کر دیا اس کو، للناسی لوگوں کے لیے، فی الکتابی کتاب میں، اولئک یہی لوگ ہیں، یلعنہم اللہ لعنت کرتے ہیں ان پر اللہ، ویلعنہم اور لعنت کرتے ہیں ان پر اللاعنون لعنت کرنے والے، ٹھیک ہے، چلے نوٹ کریں۔ ان الذین، بے شک جو لوگ، حق یا علم کو چھپانا، یہ بھی اسلام میں ایک سنگین جرم ہے، ٹھیک ہے۔ حق اور علم کو چھپانے کی سنگینی اور اس کے انجام کو اللہ تعالیٰ اس آیت میں بیان فرما رہے ہیں۔ بینات سے مراد دیکھیں، بینات سے مراد وہ واضح آیات ہوتی ہیں جس پر آپ معمولی سا غور و فکر کریں تو آپ کو سمجھ میں آ جاتی ہیں، جیسے جہنم کی جہاں پہ وعیدیں ہوں یا جنت کی بشارتیں ہوں، بشارتوں والی جو آیات ہوتی ہیں نا، ذرا سا غور و فکر کرنے سے آپ کو سمجھ میں آ جاتی ہیں، یا اللہ تعالیٰ کی قدرت کے جو دلائل ہوتے ہیں۔ اور اس طرح الہدا سے مراد وہ آیات ہوتی ہیں جن کی تک پہنچنے کے لیے آپ کو رہنمائی درکار ہوتی ہے، کسی استاد کی ضرورت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اہل علم کی رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے، وہ الہدا ہوتی ہیں۔
تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں نے اپنی کتاب میں یہ تو واضح طور پر بیان کر دیا، اس کے باوجود اگر کوئی لوگ اس کو چھپاتے ہیں تو ان کے لیے سزا کیا ہے، اللہ اس پر لعنت کرتے ہیں۔ دیکھیں اسلام میں کتمان حق یا علم کو چھپانا، میں نے ابھی بتایا یہ جرم ہے، اللہ تعالیٰ نے اور حدیث مبارکہ میں اس سے روکا گیا ہے، اس پر بڑی سخت وعیدیں بھی سنائی گئی ہیں۔ انسان کے ذہن میں سوال آتا ہے انسان علم چھپاتا کیوں ہے، حق بات کو چھپاتا کیوں ہے؟ آپ کے خیال میں انسان حق بات کیوں چھپاتا ہے؟ جہاں پہ انسان اپنا مفاد دیکھتا ہے وہاں پہ انسان وہ بات چھپاتا ہے نا، جہاں پہ ذاتی مفاد۔ ہاں شیطان کی باتیں تو ہاں شیطان تو یہ ساری کرتا ہی ہے، انگیخت ہوتی تو شیطان کی طرف سے ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے انسان ذاتی مفاد کے لیے، کبھی دنیا کے فائدے کے لیے، کبھی کسی منصب یا شہرت کے لیے، اور بعض لوگ بخل کی وجہ سے بھی، ٹھیک ہے، علم چھپاتے ہیں، بھئی یہ میرا جو تجربہ ہے، میرا جو علم ہے اس کو کیوں ملے، اس وجہ سے۔ یہاں مجھے تو ایسے بھی لوگوں سے واسطہ پڑا ہے جو بخل کی وجہ سے ریسپیز تک اپنی شیئر نہیں کرتے۔ تو ایسے بھی لوگ ہیں دنیا میں جو آپ کو، اگر آپ کو کوئی ان کی ڈش پسند آ جائے، آپ ان سے ریسپی پوچھ لیں نا تو وہ ریسپی تک شیئر نہیں کریں گے آپ سے۔ تو ایک وجہ بخل بھی ہوتی ہے، اور بعض لوگ خوف کی وجہ سے بھی حق بات بیان نہیں کرتے، خصوصاً جب ان کو یہ خوف ہوتا ہے کہ یہ با اثر شخص ہے، اس کی وجہ سے ہمیں نقصان پہنچ جائے گا، یا صاحب اختیار شخص سامنے ہو، ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے بعض لوگ جو ہے وہ حق نہیں بیان کرتے۔ حالانکہ مومن کی کیا ذمہ داری ہے کہ جب حق واضح ہو جائے نا اور اللہ کی رضا کے لیے وہ اس کو بیان کرے، لوگوں کی ناراضگی کی پرواہ نہ کرے۔ علم چھپانے پر جو سخت وعیدیں ہیں حدیث مبارکہ میں تو بہت زیادہ ہیں، ایک سنا دیتی ہوں حدیث۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ ابی داؤد میں بھی یہ حدیث شریف موجود ہے اور سنن ترمذی میں بھی ہے، من سئل عن علم، جس شخص سے کسی علم کے بارے میں پوچھا گیا، فکتمہ، پھر اس نے اس کو چھپا لیا، تو الجم یوم القیامت بلجام من نار، تو اس کو قیامت کے دن آگ کی لگام پہنائی جائے گی۔ لگام چونکہ اس منہ والے حصے میں، ناک والے حصے میں ہوتی ہے نا، تو چونکہ اس نے اپنی زبان سے حق کو ظاہر نہیں کیا تھا، اس لیے قیامت کے دن اس کے منہ میں آگ کی لگام پہنائی جائے گی۔ اور ادھر یہاں اس آیت میں اللہ نے کیا وعید سنائی، یہ لوگ ایسے ہیں جن پر اللہ لعنت کرتے ہیں، اور لعنت کرنے والے فرشتے بھی ان پر لعنت کرتے ہیں۔ لعنت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سزا تو اللہ نے بتا دی، ان پر لعنت ہوتی ہے جو حق چھپاتے ہیں، علم چھپاتے ہیں۔ بتائیں لعنت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی رحمت سے دور۔ ہاں، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو جانا، اور یہ بہت بڑی سزا ہوتی ہے کہ انسان، دیکھیں ہمیں تو ہم ہر پل اللہ کی رحمت کے محتاج ہیں، اللہ کی رحمت سے ہی ہم دنیا میں بھی کامیاب ہو سکتے ہیں، آخرت میں بھی۔ تو اگر اللہ کی رحمت سے ہی دور ہو گئے تو پھر ہمارا کیا بنے گا؟ اچھا، لعنت کے الفاظ آتے ہیں قرآن میں بھی اور حدیث میں بھی آئے ہیں، بہت سارے ایسے گناہ ہیں حدیث میں بھی جن پر لعنت کی گئی ہے۔ تو عام لوگوں کا عام حالات میں کسی شخص پر کیا لعنت کرنا جائز ہے؟ انسان کے ذہن میں یہ بھی سوال آتا ہے، کیونکہ آج کل تو وہ سیمبل بھی بنے ہوئے نا لعنت والے، تو اس کا کوئی بتا سکتا ہے؟ ہاں، کیونکہ اس کا حقدار ہوگا تو اس کی طرف جائے گی، ورنہ دینے والے کی طرف۔ ہاں، یہ بھی حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اگر وہ اس کا حقدار نہیں۔ اچھا، اس کا ہمیں کیسے پتہ چلے گا حقدار کون ہے؟ دیکھیں جب تک یہ معلوم نہ ہو کہ اس بندے کا خاتمہ کفر پہ ہوگا، آپ اس پر لعنت نہیں کر سکتے۔ اب آپ کو کیسے معلوم ہوگا کہ اس بندے کا خاتمہ، کوئی کسی کافر کے بارے میں بھی ہم یہ گارنٹی نہیں دے سکتے کہ اس کا خاتمہ کفر پر ہوگا، ہو سکتا ہے اللہ اس کو توبہ کی توفیق دے دیں۔ کسی بھی زندہ شخص کے بارے میں یہ یقین کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا کہ اس کا خاتمہ کس حال میں ہوگا۔ ممکن ہے کوئی گناہ گار بندہ توبہ کر لے، اللہ اسے ہدایت دے دے، زندگی اس کی بدل جائے، تو اس لیے کسی زندہ کافر پر بھی زندگی میں لعنت کرنے سے لعنت نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ ہمیں اس کے انجام کا علم نہیں ہے۔ البتہ شیطان پر لعنت کرنا وہ اس لیے جائز ہے کیونکہ قرآن و سنت نے اس کے کفر کو واضح کر دیا، اس کے مردود ہونے کو واضح کر دیا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تو تھا شخص پر، کسی بندے پر لعنت کرنا، جو کہ میں نے بتا دیا جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی بہت ہی کوئی برائی کر رہا ہے، کوئی بندہ، برے اعمال ہیں اس کے، آپ نے اس کی مذمت کرنی ہے، تو اس کا ایک طریقہ ہمیں سکھایا گیا ہے۔ مثال کے طور پر جیسے لوگ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی شان میں گستاخی کرتے ہیں نا، بعض جسارت کرتے ہیں ایسی بھی،
تو ان کے عمل کی مذمت کیسی کی جائے، اس کا ہمیں نبی علیہ السلام نے طریقہ سکھایا کہ تم ایسے لوگوں کو لعنت اللہ علی شرکم، وہ بھی ہم اس کے عمل پر لعنت بھیج رہے ہیں، اس پر نہیں بھیج رہے. کیا کہہ رہے ہیں؟ لعنت اللہ علی شرکم، تمہارے شر پر اللہ کی لعنت ہو. ٹھیک ہے، تو لعنت کے الفاظ زبان پر لانا یہ معمولی بات نہیں ہوتی. آج تو ویسے ہی لوگ بلا وجہ ہی لعنت ملامت کر رہے ہوتے ہیں، اور بعض لوگوں کا تقیہ کلام بھی ہوتا ہے، تو اس کا طرز عمل جیسا کہ ابھی یہاں بتایا نا، لعنت خود لوٹ کر آتی ہے اس پر، تو یہ اس کے لیے خود نقصان دہ ہوتا ہے. چلیں آگے دیکھیں آیت نمبر 160. الا الذین، سوائے ان لوگوں کے تابو جو توبہ کر لیں، یعنی حق تو انہوں نے چھپایا، علم چھپایا، لیکن بعد میں انہیں احساس ہو گیا کہ یہ غلط میری عادت تھی، توبہ کر لی انہوں نے. واصلحوا، اور اصلاح کر لیں، وبینوا، اور بیان کر دیں. بینوا، بیان کرنے کا مطلب ہے پہلے جو انہوں نے چھپایا تھا نا، اب اس کو واضح کر دیں، اس کو بیان کر دیں، تاکہ لوگ گمراہی یا گناہ میں مبتلا نہ ہوں. ٹھیک ہے، اس کو واضح کر دیں. وَأُولَئِكَ، پس یہی لوگ ہیں، اتوب علیہم، میں رجوع کرتا ہوں ان پر مہربانی کے ساتھ، یا آپ اس کے ترجمے میں لکھ سکتی ہیں میں توبہ قبول کرتا ہوں ان کی. وَأَنَا، اور میں، التواب، بہت توبہ قبول کرنے والا، الرحیم، بہت رحم کرنے والا ہوں. یہ تسلی ہے نا ایک مومن کے لیے، کیونکہ جب انسان پچھلی آیت پڑھتا ہے تو اس کے ذہن میں آتا ہے میں نے کہ میں نے تو وہ فلاں ٹائم پہ میں نے تو چھپایا تھا حق، اور میں نے ظاہر نہیں کیا تھا، پیچھے کچھ بھی وجہ ہو سکتی ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ آگے تسلی کی بات کی کہ بھئی یہ وعید ان لوگوں کے لیے نہیں جو توبہ کر لیں. توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. کسی شخص کو اگر بعد میں احساس ہوا کہ میں نے وہ علم چھپا لیا تھا یا میں حق بات کو چھپا بیٹھا، تو توبہ کرے، اس کے بعد اپنے رویے کی اصلاح بھی کرے. وہ اصلاح کیسے ہوگی کہ اس نے حق جو واضح کیا ہے اس کو بیان کر دے. تو اللہ تعالیٰ کہیں جو یہ تینوں کام کریں گے نا، اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول کریں گے. توبہ کس کو کہتے ہیں؟ توبہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ توبہ کیسے کی جاتی ہے بتائیں؟ اصل میں التوبۃ الندم، توبہ ندامت کا نام ہے. ہاں، اور کہے انسان کہ یا اللہ یہ ہو گیا، میں آئندہ نہیں کروں گا، میں آئندہ نہیں کروں، پھر اس نہیں پر پوری کوشش کرے، اسی کا نام اصلاح ہے. ایسا نہ ہو کہ توبہ کی، پھر توبہ کر کے توڑ دی، اور میری اس توبہ بھی کرنے لگی توبہ، ایسا معاملہ نہیں ہونا چاہیے، اصلاح بھی ساتھ ہو. ان الذین، بے شک جن لوگوں نے کفروا، کفر کیا، وماتوا، اور وہ مر گئے، وہم، اور وہ کفار، کافر تھے. اب آگے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ لعنت کے مستحق اصل میں کون لوگ ہوتے ہیں. اوپر تو اللہ نے ایک بتا دیا کہ جو حق کو چھپا لیتے ہیں، تو پھر میں ان پر لعنت کرتا ہوں، اور میرے فرشتے بھی لعنت کرتے ہیں. اب یہاں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کافروں پر بھی لعنت ہوتی ہے. ان الذین، بے شک جو لوگ کفروا، کافر ہیں، وماتوا، اور وہ مر گئے، وہم، اور وہ کفار، کافر ہی تھے، یعنی کفر کی حالت میں مر گئے. فاولئک، یہی لوگ ہیں، علیہم، ان پر، لعنت اللہ، لعنت ہے اللہ کی، والملائکۃ، اور فرشتوں کی، والناس، اور لوگوں کی، اجمعین، سب کے سب لوگوں کی، اور لوگوں کی اجمعین، سب کے سب کی. چلیں نوٹ کریں. خالدین فیہا، وہ ہمیشہ رہیں گے اس لعنت میں. ان کا مضمون ایک ہے اس لیے میں پڑھا رہی ہوں. وہ ہمیشہ رہیں گے اس لعنت میں. لا یخفف، تخفیف کس کو کہتے ہیں؟ خفیف، ہلکی چیز، نہیں ہلکا کیا جائے گا. لا یخفف، نہیں ہلکا کیا جائے گا، پیسو وائس ہے. عنہم العذاب، ان سے عذاب. ہلکا کرنے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی عذاب میں کمی نہیں آئے گی، نہیں ہلکا کیا جائے گا ان سے عذاب. ولا ہم، اور نہ ہی ان کو، ینظرون، مہلت دی جائے گی. مہلت یعنی دوبارہ دنیا میں جا کر ان کو توبہ کا موقع نہیں ملے گا کہ اب دوبارہ دنیا میں جائیں اور اپنی اصلاح کر لیں. یہ مہلت نہیں دی جائے گی، اور نہ ہی ان کو مہلت دی جائے گی. کون سے لوگ ہیں لعنت کے مستحق؟ جنہوں نے کفر کیا اور اس حال میں مرے کہ وہ کافر ہیں. کفر کس کو کہتے ہیں؟ کفر، انکار کرنے کو، ہاں، اللہ کا انکار کرنا. اور
اور جس بندے تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پہنچے لیکن وہ اس کو دعوت کو نہ مانے، اس کا انکار کر دے، تو وہ بھی کافر ہے، ٹھیک ہے۔ جن چیزوں پر ہم مسلمان ایمان رکھتے ہیں نا، جو 7 چیزیں ایمان مفصل میں ہیں، اس کا انکار کرنے والا کافر ہوتا ہے۔ اچھا ایک سوال، ان کافروں کا تو اللہ نے بتا دیا کہ پھر کیا ہوگا، ہمیشہ لعنت میں رہیں گے، ہمیشہ عذاب میں رہیں گے، ان کے لیے بخشش کی دعا کرنا بھی جائز نہیں ہوتا۔ اچھا ایک سوال انسان کے ذہن میں آتا ہے کہ جب تک اسلام کی دعوت، جن تک اسلام کی دعوت پہنچی نہ ہو، ویسے تو اب دنیا گلوبل ولیج بن چکی ہے، اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ کسی تک دین یا حق نہیں پہنچا، لیکن پھر بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی جنگلوں میں رہنے والے یا دور دراز پہاڑی علاقوں میں رہنے والے جن کے پاس ایسے سورسز ہی نہ ہوں، ایسی جگہ رہتے ہوں، اسلام کی تعلیمات ان تک کبھی پہنچی نہ ہو، تو ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کیا معاملہ فرمائیں گے؟ کسی کو پتہ ہے؟ کہ انہوں نے دنیا میں غور و فکر کیوں نہیں کیا، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو کیوں نہیں؟ ہاں یہ توحید کا شعور جو ہے نا، توحید، ان سے توحید کے بارے میں سوال ہوگا، ٹھیک ہے، کیونکہ توحید کا شعور اللہ نے ہماری فطرت میں رکھ دیا ہے۔ جب ہم سے اللہ نے عہد لیا تھا الست بربکم، یہ عہد لے کر عالم ارواح میں اللہ نے یہ چیز ہم سب کے نفس میں، ہم سب کے شعور میں اللہ نے یہ چیز رکھ دی ہے، ہماری فطرت میں یہ چیز شامل ہے۔ پھر اللہ نے اپنی قدرت کی آس پاس بے شمار نشانیاں پھیلا دی جن میں انسان غور و فکر کر کے اللہ کو پہچان سکتا ہے۔ اور پھر صرف یہی نہیں، اللہ نے ہمیں عقل جو دی ہے، اس کے ساتھ سینسز جو دیے ہیں، اور غور و فکر کی جو صلاحیت دی ہے نا، اس وجہ سے بھی انسان پابند ہے۔ تو ان سب کی وجہ سے انسان کے اندر فطری طور پر یہ احساس موجود ہے کہ اس کائنات کا کوئی خالق ہے، کوئی مالک ہے۔ اور جب انسان ایج آف میچورٹی میں پہنچتا ہے تو ہر انسان کے دل میں کبھی نہ کبھی یہ آواز ضرور آتی ہے کہ کوئی تدبیر کرنے والا ہے، یہ کسی کی مینجمنٹ ہے جو مجھے اپنے آس پاس نظر آ رہی ہے، یہ خود بخود نہیں ہو رہا۔ تو توحید کے بارے میں انسان سے سوال ہوگا کہ تم نے اللہ کی وحدانیت کو چھوڑ کر شرک کیوں اختیار کیا، ٹھیک ہے۔ البتہ اسلام کے جو تفصیلی احکامات ہیں نا، جو شریعت کی ذمہ داریاں ہیں، نماز، روزہ اور دیگر جو شریعت کی ذمہ داریاں ہیں نا، چونکہ اس تک تو پیغام ہی نہیں پہنچا نا، تو اس لیے اس کے بارے میں ان سے سوال نہیں ہوگا۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں اپنا انٹروڈکشن کروا رہے ہیں، اپنا تعارف کروا رہے ہیں کہ اللہ ہے کون۔ وَإِلَٰهُكُمْ، اور معبود تمہارا، الہ معبود ہے، واحد اکیلا ہی، لا الہ نہیں ہے کوئی معبود الا مگر ہوا وہی ہے، الرحمن بہت مہربان، الرحیم بہت رحم کرنے والا۔ اہل عرب میں بت پرستی تھی نا، تو جب وہ توحید کی دعوت سنتے تھے انہیں حیرت ہوتی تھی کہ اتنی بڑی دنیا کا اللہ اکیلا کیسے مالک ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ بار بار اپنا انٹروڈکشن کرواتے، بار بار اپنی توحید بیان فرماتے۔ اچھا یہاں پہ ویسے تو اس کے الفاظ سے ظاہر ہے تفسیر میں جانے کی ضرورت نہیں، لیکن یہاں میں ایک چیز بتا دوں کہ اس آیت کی ایک خاص فضیلت حدیث میں آئی ہے۔ یہ جو آیت ابھی 163 آپ نے پڑھی نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورہ بقرہ کی یہ آیت اور آگے سورہ آل عمران کی شروع والی آیت، ان میں اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم موجود ہے۔ اسم اعظم، اس کے حاشیے میں لکھ لیں آپ لوگ تاکہ یہ یاد رہے، اور یہ میں حدیث کے حوالے سے بتا رہی ہوں، سنن ابی داؤد اور سنن ترمذی کی یہ حدیث ہے۔ حضرت اسماء بنت یزید سے روایت ہے، وہ فرماتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسم اللہ الاعظم فی ہاتین الآیتین، کہ یہ 2 آیات ہیں جن میں اللہ کا اسم اعظم ہے۔ کون سی؟ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، جو ابھی آپ نے پڑھی، اور آگے وَإِفْتِتَاحِ آلِ عمران، اور سورہ آل عمران کی شروع والی آیت، الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، کہ اسم اعظم ہوتا کیا ہے؟ اسم اعظم کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی لگی وہ نام سے دعا قبول ہوتی ہے۔ ہاں، اعظم کا مطلب ہے نا بڑا، سب سے بڑا، تو اس سے مراد اللہ کا وہ عظیم نام ہوتا ہے نا جس کے ساتھ پکارا جائے تو اللہ تعالیٰ دعا قبول فرماتے ہیں،
ٹھیک ہے، مخصوص آیات ہیں جن کا تعین کیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ ان میں اسم اعظم ہے، ان کے ساتھ دعا کرنی چاہیے۔ تو اسم اعظم کا مطلب ہے سب سے بڑا نام، تو اس میں ان دونوں آیات میں اسم اعظم موجود ہے، یعنی وہ اسم جس کو پڑھ کر اگر آپ دعا مانگیں تو دعا قبول ہوتی ہے۔ ایک اور آیت پڑھتے ہیں، 5-6 منٹ ہیں، اس میں صرف ترجمہ ہے، ڈیٹیل اس کی ترجمے سے ہی واضح ہے۔ 20واں رکوع شروع ہو رہا ہے آیت نمبر 164۔ ان بے شک فی خلق السماواتی آسمانوں کی پیدائش میں، والارض اور زمین کی پیدائش میں، واختلافی اختلاف کہتے ہیں مختلف ہونا، آنا جانا، اور رات اور دن کے آنے جانے میں، لیل رات نہار دن، اور آنے جانے میں رات اور دن کے، والفلکی اور کشتی، التی جو تجری چلتی ہے، فی البحری سمندر میں، بما جس سے ینفع نفع اٹھاتے ہیں، الناس لوگ، وما انزل اللہ اور جو اتارا ہے اللہ نے، من السماء آسمان سے، من ماء پانی، فاحیا پھر زندگی دے دی، بھی اس کے ساتھ، الارض زمین کو، بعد موتها اس کے بنجر ہو جانے کے بعد، وبثا اور جو بکھیر دی ہیں، فیہا اس زمین میں، من کل دابۃ ہر قسم کے چوپائے، وتصریف الریاح اور ہواؤں کی گردش میں، صرف یصرف کا مطلب ہوتا ہے پھرنا، گردش کرنا، اور ہواؤں کے پھرنے میں، ہواؤں کی گردش میں، والسحاب المسخر سحاب کہتے ہیں بادلوں کو، اور بادلوں کے مسخر ہونے میں، بین السماء والارض آسمانوں اور زمین کے درمیان، لآیات البتہ نشانیاں ہیں، کس چیز کی؟ اللہ کی قدرت کی، لقوم یعقلون ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ نوٹ کریں، زمین کی موت، اس کا بنجر ہو جانا، ٹھیک ہے، اس کے بنجر ہو جانے کے، دابہ جاندار، چوپائے، چلنے پھرنے والے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ تو اس آیت میں کیا ہے؟ اللہ کی قدرت اور توحید کے دلائل ہیں۔ عقل کا جو درست استعمال کرنے والے ہیں نا، وہ ان ساری چیزوں میں جب غور و فکر کریں گے تو ضرور اللہ تک پہنچیں گے۔ سائنسدانوں نے نہیں کیا، ورنہ دیکھیں ہم نے کائنات کو کس طرح تسخیر کیا ہے، چاند تک پہنچ گئے، مریخ میں زندگی کے آثار ان کو نظر آ گئے، لیکن اللہ تک وہ نہیں پہنچ سکی، کیوں؟ عقل کا درست استعمال نہیں کیا۔ تو اس لیے آگے اللہ نے کہہ دیا ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ سمندر میں چلنے والی کشتیوں کو اگر آپ دیکھیں، اس میں فلک میں نا بڑے بڑے بحری جہاز بھی آ جاتے ہیں۔ ایک سوئی اگر آپ رکھیں، لوہا ہے سوئی بھی، لیکن وہ ڈوب جائے گی، لیکن بڑے بڑے بحری جہاز چل رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ بھی تو اللہ کی عطا کردہ قدرت کا ہی مظہر ہے کہ اللہ لاکھوں ٹن وزنی لوہے کو تھاما ہوا ہے اللہ نے، اور باقی ساری چیزیں بھی، اتنا کافی ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جب کائنات میں غور و فکر کریں گے نا تو انشاءاللہ اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ ایک تو انسان اللہ کو پہچانتا ہے، دوسرا ایمان مضبوط ہوتا ہے، اس لیے اس کی بھی عادت ڈالیں، ٹھیک ہے؟ خصوصاً جن لوگوں کے گھر کے پاس دریا وغیرہ ہیں، آبشاریں ہیں، سمندر ہیں، وہ جائیں تو ضرور اللہ کی قدرت پر غور و فکر کیا کریں۔